ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ ہے جس کی تلاوت کی گئی ہے. ہر دور میں ہر نبی کے امتی جو ماننے والے ہیں، نبی کی فرما برداری کرنے والے ہیں، انہیں مسلمان کہا جاتا ہے. اپنے زمانے کے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے یہودی وہ بھی پکے مسلمان تھے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حواریین وہ بھی پکے مسلمان تھے. اسی طریقے سے اور جس نبی کا جو بھی پیروکار ہے وہ اپنے نبی کے زمانے میں ان کی اتباع جب کرتا تھا تو وہ پکا مسلمان کہلاتا تھا. اور اس نبی کے جانے کے بعد اگلا نبی اور رسول جب دنیا میں آتا تو اگر وہ صاحب شریعت ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس نبی اس رسول پر کوئی کتاب بھی نازل کی ہوتی تھی، تو پھر جو لوگ تھے انہیں اس رسول پر ایمان لانا بھی ضروری ہوتا تھا، ان کی پیروی بھی کرنی ہوتی تھی. اسی صورت میں وہ مسلمان کہلایا جا سکتا تھا. انکار کی صورت میں مسلمان نہیں کہلایا جا سکتا. چونکہ سب سے آخری نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس لیے اب کوئی شخص چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، جب تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا وہ مسلمان نہیں کہلایا جا سکتا. اسے یہودی، نصرانی، مجوسی اور جو بھی نام دے دیں آپ وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن مسلمان اسی صورت میں کہلایا جائے گا یا کہلائے جانے کا مستحق ہوگا جب تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے. حتیٰ کہ یہود و نصارہ کے معاملے میں قرآن مجید نے یہ کہا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، یعنی یہ دونوں باہم ایک دوسرے کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے، یہ کہتے تھے کہ یہ کسی چیز پر نہیں، وہ کہتے تھے یہ کسی چیز پر نہیں. یعنی وقالت الیہود، یہود کیا کہتے ہیں؟ لیست النصارى علی شیء، نصارہ کسی دین پر نہیں. وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، وہ کہتے تھے یہود کسی چیز پر نہیں. یعنی دونوں ایک دوسرے کے دشمن، دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے. لیکن ہمیں اللہ رب العزت نے جو شریعت عطا فرمائی ہے، جو دین عطا فرمایا ہے، اس وقت تک ہم مسلمان نہیں کہلائے جا سکتے جب تک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں ان سب کو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی نہ مان لیں. اسی لیے ہماری ایمان کی شرائط میں سے یہ بھی ہے
آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، و رسلہ، اور اس کے تمام رسولوں پر، جتنے بھی انبیاء آئے علیہ الصلوۃ والسلام، اب چاہے وہ صاحب شریعت تھے یا نہیں تھے۔ صاحب شریعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نبی جس پر اللہ رب العزت نے کوئی کتاب نازل فرمائی، کوئی شریعت ان کو عطا فرمائی، اور بعض انبیاء وہ ہوتے ہیں جو صاحب شریعت نہیں ہوتے، یعنی کوئی نئی شریعت کی پیروی نہیں کرتے، بلکہ پچھلے نبی ہی کی شریعت کی وہ تقلید کرتے ہیں اور اسی شریعت پر وہ ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے کتابیں کل 4 ہیں اور صحیفے مختلف تعداد میں ہیں، تو جو صحیفوں کی شکل میں بھی شریعت دے کر بھیجے گئے وہ بھی رسول کہلاتے ہیں، اور جو صاحب شریعت نہیں تھے تو ان کو نبی کہتے ہیں۔ نبی اور رسول میں یہ فرق ہے، رسول وہ ہوتا ہے جو صاحب شریعت بھی ہو، صاحب کتاب ہو، اور نبی وہ ہوتا ہے جو صاحب کتاب نہ ہو لیکن نبی ہو، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دونوں صفات موجود ہیں اس آیت میں جو میں نے تلاوت کی ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، بلکہ نبی ہونے کی کو بھی بیان فرمایا، رسول ہونے کو بھی بیان فرمایا، پھر ایک اور صفت بیان فرما دی، امی بھی تھی۔ امی اس کو کہتے ہیں جس نے دنیا میں کسی سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو، لیکن ایسے امی پر ہزاروں لاکھوں عالم قربان کہ جن کو اللہ نے وہ علم عطا فرمایا تھا کائنات کے جنت اور دوزخ کا بھی، یعنی وہ علم عطا فرمایا کہ جس سے آپ کو تمام چیزوں کی آگاہی حاصل ہوئی، جنت کی بھی آپ نے ہمیں خبر دی، دوزخ کی بھی خبر دی، حتیٰ کہ جنت میں سب سے آخر میں جو آدمی داخل ہوگا اس کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا۔ بتائیے یہ عام آدمی تو کوئی اطلاع نہیں دے سکتا نا، چونکہ اللہ رب العزت نے انہیں یہ علم عطا فرمایا، جب اللہ نے عطا فرما دیا انہوں نے آگے قوم کو بتا دیا۔ تو ایسے امی کہ بے شک دنیا میں تو کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، لیکن خود اللہ رب العزت نے ان کو جو علوم عطا فرمائے ہیں وہ تمام علماء کے علوم پر حاوی ہیں۔ تو اس وقت کوئی شخص مسلمان اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے انبیاء ہیں ان سب پر بھی اتنا ایمان لانا کافی ہے کہ وہ سب کے سب برحق نبی تھے۔ اسی طرح تمام کتابوں پر، اب ہمیں پتہ ہے کہ کتابوں میں اب تحریف کر دی گئی، تورات میں، انجیل میں، زبور میں تحریف شدہ ہے، لیکن اس کے باوجود تحریفوں سے بھری ہوئی ہیں، پر ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی پیشین گوئیاں، آپ کی آمد کی اطلاع ابھی بھی ان میں سے نکل آتا ہے کوئی نہ کوئی مضمون۔ بہرحال اس آیت مبارکہ میں جو بات بتائی گئی ہے، ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، یعنی کوئی شخص جو یہودی کہلاتا ہے یا عیسائی، چاہے جتنے بھی اچھے وہ کام کر رہا اپنی جگہ پر، اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ دنیا میں عطا بھی فرما دیتے ہیں، لیکن آخرت کے اعتبار سے عند اللہ وہ مسلمان شمار نہیں ہوں گے۔ مسلمان وہی کہلائے گا جو تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بھی ایمان لائے اور آپ کو سچا و برحق نبی سمجھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو بعض لوگوں نے یہاں تک کیا، غالباً سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجیل پڑھنے شروع کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، یعنی آپ نے یہ بھی پسند نہیں فرمایا کہ اب قرآن مجید کے ہوتے ہوئے کوئی اور کتاب کی تلاوت کی جائے، ضرورت نہیں اس کی، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں الگ ایک کتاب عطا فرمائی ہے لہذا اسی کی تلاوت کریں۔ عام لوگوں کے لیے انجیل، زبور، تورات اس کو پڑھنا بھی درست نہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ وہ تحریف شدہ ہے، اس لیے ہر کسی آدمی کو یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ کون سا حصہ تحریف شدہ ہے، کون سا حصہ اصل ہے۔ بس اتنا ایمان لانا کافی ہے کہ پچھلی کتابیں جتنی بھی جب نازل ہوئی تھی نبی پر وہ برحق تھی۔
اس لیے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ جو لوگ اتباع کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کا ذکر پاتے ہیں جو ان کے پاس کتابیں ہیں تورات اور انجیل، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، آگے آپ کی صفات کا ذکر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ وہ امر بالمعروف کرتے ہیں، یعنی اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں، وینہاہم عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ ایک صفت تو یہ بیان فرمائی، اور ایک تیسری صفت یہ بیان فرمائی کہ یحرم علیہم الخبائث، جو خبیث چیزیں ہیں انہیں حرام قرار دیتے ہیں، اور ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ جو حلال چیزیں طیب چیزیں ہیں انہیں حلال قرار دیتے ہیں، اور ایک بات یہ فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ پچھلے جو لوگ تھے ان پر جو احکام تھے بعض اوقات وہ احکام سخت تھے ذرا، مثلا یہودیوں کو جو احکامات ان پر نازل ہوئے وہ بڑے سخت ہوا کرتے تھے، اسی طرح نصرانیوں کے لیے بھی جو احکام تھے بعض احکامات سخت تھے، لیکن امت محمدیہ کو اللہ نے جو احکام دیے ہیں وہ سخت نہیں، بہت نرم۔ مثلا عیسائیوں کے یہاں رہبانیت، گھروں کو چھوڑ دینا، شادیاں نہ کرنا، جنگلوں میں نکل جانا، پہاڑوں پر چلے جانا، ان کے دین کا حصہ ہے، اس کو رہبانیت کہتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی رہبانیت اتنی ہے کہ اپنے گھر سے آ کے مسجد میں بیٹھ جاؤ اگلی نماز کے انتظار کے لیے، یہ رہبانیت۔ ان کو جنگلوں اور پہاڑوں پر جانے کا جو ثواب ملتا تھا گھر بار چھوڑ کر، ہمیں اللہ تعالیٰ اس پر اجر و ثواب عطا فرما دیں گے کہ ہم گھر بار سے یہاں پر آ گئے، ابھی 10 منٹ باقی ہیں، 15 منٹ باقی ہیں، یہ جو انتظار کر رہے ہیں یہی رہبانیت۔ اتنا آسان دین ہمیں عطا فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر سختی کے معاملے نہیں کیے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ بعض صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کے پاس تشریف لے گئے تاکہ خانگی حالات آپ کے معلوم کیے جا سکیں۔ انہوں نے جا کر کچھ حالات معلوم کیے، گھر والوں نے بتا دیے، تو جو انہوں نے حالات بتائے اس کو انہوں نے کم سمجھا اور کہا کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت اعلیٰ و عارفہ مقام رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں تو سب کچھ معاف بھی کر دیا ہے، لیکن ہمیں تو اس سے زیادہ کی ضرورت ہے۔ اس لیے ایک نے کہا کہ میں تو ساری رات جاگا کروں گا، عبادت کروں گا، ایک نے کہا میں تو سارے دن روزے رکھوں گا، تیسرے نے کہا کہ میں تو کبھی کسی عورت کے قریب نہیں جاؤں گا، یا نکاح ہی نہیں کروں گا۔ اس طرح کی باتیں آپس میں انہوں نے کی، یعنی گویا کہ وہ چاہتے تھے کہ ہمیں اعلیٰ درجہ حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں کو ترک کرنا ہوگا یا اختیار کرنا ہوگا۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے لوگ ایسے اور ایسی باتیں کر رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ پرہیزگار ہوں، تم سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، تم سے زیادہ اللہ کا مقرب ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، رات کو جاگتا بھی ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، کبھی نہیں بھی رکھتا، کبھی میں نکاح بھی کرتا ہوں، میں عورتوں کے قریب یعنی جاتا ہوں، نکاح کرتا ہوں، تو اس لیے تم میری طریقوں کو چھوڑ کر اگر چاہتے ہو کہ کہیں اور آگے نکل جاؤ تو ایسا ممکن نہیں، میری اتباع ہی میں کامیابی ہے تمہارے لیے، راتوں کو جاگو بھی اور اگر نیند آئے تو سو جاؤ، خواہ میں اپنے اوپر مصیبت مت رکھو کہ صاحب بس رات بھر عبادت کرنی لازمی ہے لہذا جاگ کے گزارنا ضروری نہیں، جاگو بھی سو بھی جاؤ، دونوں باتیں، روزہ رکھو کبھی نہ رکھو۔ اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ میں نکاح کرتا ہوں، شادیاں کرتا ہوں، تو تمہارے لیے بھی اسی میں نجات۔ اس فطری راستے کو چھوڑ کر کوئی اگر غیر فطری راستہ اختیار کرے گا وہ سیدھے راستے پر نہیں ہوگا، اس سے پتہ چل گیا۔ اور پھر آپ نے ایک اور بات بتائی کہ بعض لوگ جنہیں شہوت ہے
ان کی شہوت کو دور کرنے کا طریقہ آپ نے فرمایا. جیسے کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم خصی ہو جائیں, نامرد ہو جائیں. آپ نے فرمایا کہ اس کی اجازت تو نہیں ہے, البتہ جس کو بہت زیادہ شہوت تنگ کرے اسے چاہیے روزہ رکھے. یہ روزہ رکھنا انشاءاللہ اس کی شہوت کو توڑ دے گا, لیکن ایک دن روزہ رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. روزہ رکھتا رہے یہاں تک کہ اس کی شہوت ٹوٹ جائے. اس عمل میں اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت رکھی ہے اور یہ خاصیت رکھی ہے کہ اگر کوئی آدمی روزے رکھتا رہے گا تو انشاءاللہ پھر وہ اس کی شہوت ختم ہو جائے گی بہرحال. لیکن یہ نہیں ہے کہ آدمی نامرد ہو جائے, خصی ہو جائے. فرمائے کہ وہ ہم میں سے نہیں, جو آدمی خصی ہو وہ ہم میں سے نہیں. مطلب یہ کہ جان بوجھ کر ایسا عمل اختیار نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں فطرتاً انسان کو عطا فرمائی ہیں ان کے جو تقاضے ہیں اس کو شرعی اعتبار سے پورا کرنا, اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں. تو جو دین ہمیں دے کر بھیجا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس دین لے کر آئے ہیں, اس دین کو اختیار کرنا, اس دین پر چلنا, یہی اصل میں ہے. اپنی طرف سے ایجادات کرنا, نت نئی چیزوں کو اختیار کرنا اور اس کو دین قرار دینا, یہ نہیں ہے, یہ درست عمل نہیں. صحابہ کرام نے طرح طرح کی قربانیاں دی ہیں اور کیسے کیسے لوگ آئے. اللہ تعالیٰ نے حق ان پر واضح جب کر دیا, انہوں نے نہ جانے کتنی قربانیاں دے کر حق کو حاصل کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر بیٹے عطا فرما دیا, یہ اس کا کتنا کرم ہے, احسان ہے. ورنہ لوگوں نے قربانیاں دی, عمریں کھپا دی ہیں. میں ایک صحابی کا صرف ذکر کروں گا, سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غالباً 200 یا 250 سال کی عمر تھی ان کی, اور ان کے جو والد تھے وہ آتش پرست تھے, آگ کی پوجا کرتے تھے. گھر میں آتش کدا تھا اور باپ کو بیٹے سے محبت بہت تھی. حضرت سلمان فارسی سے ان کے والد کو بڑی محبت تھی. والد نے ان کا نام رکھا تھا مابا, اور خود ان کا نام تھا غالباً بدخشان مورسلان. گھر میں آتش کدا بنایا ہوا تھا, خود بھی اس کی عبادت کرتا تھا, اور حضرت سلمان کو بھی حکم تھا کہ تم بھی اس کی عبادت کرو. اور یہ بھی ایسے ہونہار نونہال تھے کہ انہوں نے بھی باپ کا حکم سمجھ کر خوب یعنی آگ کو روشن کیا. رات دن 24 گھنٹے آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے اور اس کی عبادت کرتے تھے. باپ چونکہ بہت بڑا کاشتکار تھا, کسان تھا, زمینیں تھی بہت, تو بیٹے کو گھر میں بند کر کے پھر باہر جاتے تھے, اور خیال یہ تھا کہ کہیں ادھر ادھر نکل نہ جائے, گم نہ ہو جائے. محبت بہت تھی. ایک دن اپنا گھر تعمیر جب کرانے لگے تو اب زمینوں کی دیکھ بھال کے لیے حضرت سلمان فارسی کو بھیج دیا کہ تم چلے جاؤ آج. اب جب یہ باہر نکلے, باہر کی دنیا دیکھی انہوں نے, تو راستے میں ایک گرجا آتا تھا, اس گرجے کو دیکھا, وہ اندر داخل ہو گئے تو دیکھا کہ وہ اپنے طریقے پر عبادت کر رہے ہیں. ان سے پوچھا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم عیسائی ہیں, نصرانی ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, اور ہمیں انہوں نے یہ طریقہ بتایا اللہ کی عبادت کرنے کا, لہذا ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. حضرت سلمان فارسی کو ان کا طریقہ بہت پسند آیا اور مغرب تک ان کے ساتھ ہی رہے. جب سورج غروب ہو گیا تو جلدی سے گھر پہ آئے, والد کے خوف سے, ڈر سے. اب جب گھر پہنچے تو والد نے باز پرس کی, کہاں سے آئے, اتنی دیر کہاں رہے؟ انہوں نے بتا دیا کہ سچ میں اس طرح جا رہا تھا, راستے میں عبادت خانہ تھا, میں وہاں چلا گیا, میں نے ان کو عبادت کرتے ہوئے پایا, مجھے ان کا طریقہ بہت پسند آیا, جو ہمارے طریقے سے بہت اچھا ہے زیادہ. تو والد نے سختی کے ساتھ کہا کہ ہرگز نہیں, ہمارا جو دین ہے یہی افضل, اور جو تمہارا طریقہ ہی زیادہ بہتر ہے ان کے طریقے سے. لیکن ان کے دل میں بہرحال گھر کر گیا تھا دین, تو انہوں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ ان کا دین افضل ہے اور ہمارا دین بہرحال کچھ نہیں بظاہر. لیکن باپ کے خوف سے خاموش رہے. باپ کو یہ اندازہ ہوا کہ اگر یہ بار بار آئے گا جائے گا تو ضرور ان کا دین اختیار کر لے گا, لہذا کہیں جاتا تو پہلے ہی بند کر کے جاتا تھا, پیروں میں بیڑیاں بھی ڈال دی. ایک طرف تو محبت بے انتہا تھی اور دوسری طرف یہ ڈر.
حضرت سلمان فارسی نے ان گرجا والوں کو یہ پیغام بھیجا کہ تمہارا کوئی قافلہ اگر ایسا ہو جو تمہارے مرکز کی طرف جا رہا ہو تو مجھے اطلاع کرنا تھا کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے ان قافلے والوں کے ساتھ مل کر تمہارے مرکز تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایک قافلہ اس طرح کا جب آیا کچھ عرصے بعد، حضرت سلمان فارسی کو کسی طرح سے اطلاع ہوئی تو انہوں نے اپنی بیڑیاں کسی کے ذریعے کٹوائیں اور کٹوا کر بھاگ کر اس قافلے میں مل گئے اور ان کے ساتھ شام پہنچ گئے، جہاں ان کا بڑا مرکز تھا۔ وہاں لوگوں سے جب ملے، پوچھا کہ بھئی تمہارا بڑا کہاں پر ہوتا ہے، مرکز کہاں ہے، تو بتا دیا کہ بھئی ہمارا مرکز یہاں ہے اور جو وہاں کا بڑا ہے وہی سب سے بڑا بھی ہے۔ تو بہرحال یہ پادری کے پاس چلے گئے اور وہاں جا کر ان کا دین سیکھنا شروع کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو آدمی تھا پادری، بڑا ظاہر میں تو بہت عبادت گزار تھا، لیکن حقیقت میں یہ وہ کچھ نہیں تھا جو نظر آتا تھا۔ لوگوں کے مال، ان سے مال صدقے وغیرہ دلوایا کرتا تھا، لیکن وہ سارا مال خود جمع کر لیتا تھا اپنے پاس۔ تو جب وہ مرنے لگا تو لوگوں کو انہوں نے اطلاع دی کہ بھئی یہ شخص مر تو گیا یا مرنے والا ہے، لیکن ساتھ میں فرمایا کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں تھا اور اس نے مال بہت جمع کیا ہے، غریبوں کو، فقراء کو، مساکین کو دیتا ہی نہیں تھا۔ لوگوں نے کہا کہ ہمیں کیسے یقین ہے تمہاری بات کا؟ تو کہا کہ میں وہ مال دکھا دیتا ہوں۔ بہرحال وہ لے گئے ایک جگہ جہاں پر 7 مٹکے رکھے ہوئے تھے جس میں سونے اور چاندی سے بھرے ہوئے تھے وہ سارے۔ جب لوگوں نے دیکھے تو ان کو یقین آ گیا۔ بہرحال اس کو تو پھانسی پہ چڑھایا اور اس کے بعد اتنے پتھر مارے کہ اس کو چور چور کر دیا، ختم کر دیا۔ اب وہ لوگ دوسرا پادری لے کر آ گئے۔ فرماتے ہیں کہ وہ جو پادری تھا وہ دنیا سے ذرا بے رغبت تھا اور نیک آدمی تھا، مجھے اس سے محبت ہو گئی اور میں اس کے پاس رہ پڑا، یہاں تک کہ اس کے انتقال کا وقت آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ میں اب کہاں جاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھی میری دانش میں تو اب صرف ایک ہی شخص ہے دین عیسوی پر صحیح، ورنہ بظاہر کوئی اور مجھے نظر نہیں آتا۔ تو انہوں نے بہرحال کہا کہ تم فلاں نینوا چلے جاؤ، موصل کا ایک شہر ہے نینوا، وہاں چلے جاؤ۔ یہ وہاں چلے گئے، پوچھتے پاچھتے اس پادری کے پاس پہنچے اور اس سے اپنا تعارف کرایا، کس طرح اس تک پہنچے ہیں، اور پھر وہیں رہ پڑے۔ انہوں نے اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دی، وہ بھی نیک آدمی تھا۔ وہاں دین سیکھتے رہے۔ اس کا انتقال کا زمانہ جب آیا تو پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں؟ تو اس نے غالباً نصیبین میں ایک شخص تھا، کہا وہاں چلے جاؤ، وہ نیک آدمی ہے۔ وہاں گئے تو فرمایا کہ وہ بھی واقعتاً نیک آدمی تھا، تو میں نے اس سے بھی بہت کچھ سیکھا۔ اور جب وہ مرنے لگا، انتقال ہونے لگا اس کا، تو میں نے پوچھا اب میں کہاں جاؤں؟ تو اس نے کہا کہ غموریا ایک علاقہ ہے، وہاں چلے جاؤ، وہاں کا جو پادری ہے وہ بھی اچھا آدمی ہے۔ فرماتے ہیں وہاں چلا گیا اور وہ بھی واقعتاً اچھا آدمی تھا، یہاں تک کہ اس کے انتقال کا وقت آ گیا۔ اس سے پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں؟ فرمایا دیکھو بھئی میری دانش میں اس پر اب کوئی بھی شخص دین عیسوی پر نہیں ہے صحیح۔ ابھی اس زمانے کی بات ہے، سوچئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کا زمانہ قریب تھا۔ فرمایا کہ اس وقت میری نظر میں کوئی شخص دین عیسوی پر نہیں ہے، اب تم انتظار کرو اس نبی برحق کا جو آنے والے ہیں، اور ان کا مقام پیدائش جو ہے مکہ ہوگا، ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئیں گے، جس کے دونوں اطراف میں پتھریلی زمینیں ہوں گی اور وہاں پر کھجوروں کے باغات ہوں گے، مختلف نشانیاں بھی بتائیں۔ فرماتے ہیں کہ میں غموریہ میں اس شخص کا تو انتقال ہو گیا اور وہاں رہتے ہوئے انہوں نے کچھ گائے بھینسیں بکریاں پال لی تھیں اور وہ ریوڑ کی شکل میں بڑھ بھی گئی کافی، یہاں تک کہ قافلہ آیا تو تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ عرب سے آیا ہے، قبیلہ بنو کلب۔ ان کے پاس گئے، ان کی منت سماجت کی اور کہا کہ تم مجھ پر ایک احسان کر دو کہ مجھے عرب پہنچا دو، اور یہ جتنی بھیڑ بکریاں گائے بھینسیں یہ سب تم لے لو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں تو دین حق کی تلاش میں ہوں، نبی برحق کی تلاش میں ہوں۔ یہ دیکھیے کیسے مصائب سہتے چلے آ رہے ہیں، عیش و عشرت کو چھوڑا ہے، تج دیا ہے صرف دین حق کے لیے، اور کس طرح مصیبتیں اٹھاتے اٹھاتے اب جو ہے ایسے علاقے تقریباً 10
آقاؤں کی غلامی کی ہے انہوں نے، 10 آدمیوں کی غلامیوں میں رہے۔ بہرحال ان سے کہا کہ مجھے عرب پہنچا دو، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم پہنچا دیں گے۔ ان کی بھینس بکریاں جو تھی وہ سب انہوں نے لے لی اور انہیں ذات القرى، وادی ذات القرى پہنچا دیا، جو عرب ہی کا حصہ تھا، علاقہ تھا۔ لیکن وہاں جا کر انہوں نے بے وفائی یہ کی کہ لوگوں پر اپنا غلام ظاہر کیا کہ یہ ہمارا غلام۔ اللہ تعالیٰ کا نظام بھی عجیب ہے۔ سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گھاٹ ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں۔ آدمی خالی اخلاص کے ساتھ حق کی تلاش میں چل پڑے، راستے اللہ تعالیٰ خود دکھا دیں گے کہ کیسے جانا ہے، کہاں جانا ہے۔ بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتا۔ اب انہوں نے اس کو غلام بنا کر بھیج دیا اور بیچا بھی کس کے ہاتھ میں؟ ایک یہودی کے ہاتھ میں۔ اور وہ یہودی بھی کون تھا؟ جو مدینہ منورہ کا رہنے والا تھا۔ اب یہ سارے دیکھیے تقدیر کی چیزیں ہیں نا، لیکن اللہ کے ایک نظام مستحکم کے تحت ہمارے لیے تو سب اچانک یہ ہو گیا، اچانک وہ ہو گیا، لیکن اچانک کچھ نہیں تھا۔ اللہ کی طرف سے یہ ساری چیزیں متعین تھیں، اگرچہ ہمیں علم نہیں تھا، اس لیے ہمارے لیے وہ اچانک تھا۔ تو وہ یہودی انہیں لے کر مدینہ منور آ گیا۔ آپ کو پتا ہے کہ یہودی شروع ہی سے بڑی لمبی پلاننگیں کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھا تھا کہ نبی برحق جو ہے وہ مکے میں پیدا ہوں گے اور مدینے میں آئیں گے۔ یہ ایسا پہچانتے تھے اس جگہ کو کہ انہوں نے سینکڑوں سال پہلے مدینے میں رہائش اختیار کر لی تھی یہودیوں نے، اور اس نیت سے کی تھی کہ جب وہ نبی برحق آئیں گے تو ان پر ہم ایمان لائیں گے اور ان کے ساتھ مل کر مشرکین سے لڑیں گے، جہاد کریں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو یہ ایمان نہیں لائے، پہچان لیا انہوں نے کہ آپ نبی برحق ہیں۔ قرآن مجید نے اسی کو ذکر کیا ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ تمہیں ایسے پہچانتے ہیں جیسے لوگ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں، لیکن مانتے نہیں۔ اور بعض اوقات زبان سے نکل جاتا تھا، اپنی کتاب کی باتیں بعض کو بتا دیا کرتے تھے کہ ہماری کتاب میں لکھی ہوئی یہ علامتیں، تو پھر ان کو کہتے تھے کہ تحدثونہم بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم بہ عند ربکم، کہ تم ان سے ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جو اللہ نے تم پر کھول دی ہیں، ظاہر کر دی ہیں، تمہیں تو معلوم ہے یہ باتیں، تو تم ان کو کیوں بتاتے ہو کافروں کو اور دوسرے لوگوں کو؟ یہ کل قیامت کے دن حجت بنا لیں گے۔ ایسے بے وقوف احمق تھے، یہ نہیں سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کو پتہ چلے نہ چلے، اصل بات تو اللہ کے یہاں کا مواخذہ ہے کہ تمہیں معلوم ہے تم پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ بہرحال وہ یہودی نے ان کو خریدا اور خرید کر وہ مدینہ منورہ لے کر آ گیا، اور وہاں لا کر انہوں نے کسی کے ہاتھ میں بیچ دیا، فروخت کر دیا۔ تو یہ بیچارے وہاں کام کرنے لگے، کھیتی باڑی میں، کھجور کے باغات تھے اس میں کام کرنے لگے۔ یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں درخت پہ چڑھا ہوا تھا، اچانک میرے کان میں آواز آئی، میرا جو مالک تھا اس کے چچزاد بھائی آیا اور اس نے کہا کہ میاں اللہ بنو قیل کا جو ہے ستیہ ناش کرے، یعنی انصار کو کہا جاتا تھا، کہ وہ کسی نبی کو لے آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی کوئی نبی آیا ہے ہمارے پاس مکے سے اور وہ اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے کان میں یہ آواز پڑی تو میں خوشی کے مارے میں تو ایسا لگا کہ بس ابھی یعنی اتنا مدہوش سا ہو گیا کہ بس درخت سے گرنے کے قریب ہو گیا۔ فرمایا کہ باوجرت جلدی سے میں نے چھلانگ لگائی، اترا اور اپنے مالک کے پاس پہنچا اور میں نے کہا کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے مجھے ایک تھپڑ مارا زور سے، کہا کہ اپنا کام کر، تیرا اس معاملے سے کیا تعلق؟ فرماتے میں وہ چلا گیا، اپنا کام کرنے لگا، لیکن مجھے بے چینی ہو گئی، یہاں تک کہ رات کو جب میں اپنے کام سے فارغ ہوا تو میں نے کچھ تازہ کھجوریں لیں اور ان کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پہنچا۔ اس وقت آپ قبا میں تھے، اس کا مطلب بالکل ابتدائی زمانہ تھا آپ کے آنے کا، قبا میں تشریف فرما تھے، اور وہاں پہنچ کر انہوں نے وہ تھال آپ کے سامنے رکھا اور کہا کہ میں آپ کے لیے صدقہ لایا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تو صدقہ نہیں کھاتا بھائی، اور نہ ہم اسے قبول کرتے، ہمارے سامنے سے اس کو ہٹا لو، البتہ جو صحابہ مستحق تھے آپ نے انہیں دے دیا، تم لے لو۔
تو انہوں نے چونکہ پہلے سے علامتیں سن لی تھیں، اس لیے دل میں کہا کہ ایک علامت تو پوری ہو گئی۔ اس کے بعد پھر چلے گئے واپس، کچھ دن کے بعد پھر کھجورے لے کر آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے تھے، تو لا کر پھر خدمت میں پیش کی اور کہا کہ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، آپ نے خود بھی کھائی اور دیگر صحابہ کرام کو بھی دی ہوئی، تم بھی کھا لو۔ تو دل میں کہا کہ بھئی دوسری علامت بھی پوری ہو گئی، اور پھر غالباً تیسری مرتبہ یا بعد میں دوسری ہی مرتبہ میں آپ کی پیٹھ کے پیچھے یہ آئے تاکہ نبوت کی جو مہر ہے وہ بھی دیکھ لیں۔ تو جب یہ پیچھے منڈلانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا احساس ہوا، آپ نے اپنی چادر مبارک خود ہی نیچے کر دی، تو مونڈوں پر جو نبوت کی مہر لگی ہوئی تھی وہ نظر آنے لگی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑھ کر اسے چوم لیا اور میں رونے لگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سامنے آؤ۔ پھر میں سامنے آیا، میں نے اپنی سرگزشت سنائی، کتنی مصیبتوں جھیلنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے واقعے کو سنا تو خود بھی آپ کو تعجب ہوا، اور پھر صحابہ کرام کو بھی سنوایا۔ ہمارے بزرگوں کا بھی ایک طریقہ ہے اب بھی کہ بعض باتیں اگر ان کو سنتے ہیں عجیب سی تو کہتے ہیں بھئی انہیں بھی سناؤ۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ پہلے خود سنا، اور جب آپ نے ان کے واقعہ کو سن کر تعجب کا اظہار کیا تو پھر آپ نے صحابہ کرام کو بھی سنوایا کہ دیکھو، چونکہ یہ خود نبی برحق ہونے کی علامت نشانی، کہاں سے ہوتے ہوئے آئے ہیں، کتنے عرصے ادھر ادھر کی سیر سیاحت کرتے ہوئے اور لوگوں کی خدمت کرتے کرتے غلامیاں سہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ تو میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں یہ دین تو بڑی آسانی سے دے دیا ہے، ہمیں نہ اپنا گھر چھوڑنا پڑا ہے، نہ مال خرچ کرنا پڑا ہے، نہ کسی کی قربانی دینی پڑی ہے۔ تو غالباً وجہ بھی یہی ہے کہ اس کی ہم قدر نہیں کرتے۔ اللہ نے ہمیں یہ دین آسانی سے دے دیا ہے، میرے عزیزو، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے، اور دین سیکھنا چاہیے، ورنہ ہوگا یہ کہ دنیا کے اعتبار سے شاید ہم کوئی بڑے آدمی بن جائیں لیکن آخرت کے اعتبار سے کچھ نہیں بن سکتے۔ خدا نہ کرے آدمی مر جائے، کلمہ بھی صحیح پڑھنا نہ آتا ہو، سورہ اخلاص بھی پڑھنی نہ آتی ہو، کوئی اور سورت پڑھوائیں وہ بھی نہ پڑھنی آئے، تو پھر کیا فائدہ بتائیے؟ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ساری دنیا میں ہم، لیکن ہمیں جو ہے چھوٹی سی سورت بھی نہ آئے، ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے یا نہیں؟ آج دنیا میں یہ تو دیکھتے ہیں یہ میٹرک پاس ہے یا نہیں، بی اے کیا ہے کہ نہیں کیا، لیکن کسی سے کوئی یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ ذرا نماز پڑھ کے تو سنا دے بھائی، تجھے آتی بھی ہے نماز کے نہیں؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو خلیفہ بنے، سب سے پہلے جو حکم جو ہے وہ اپنے عاملوں کو بھیجا وہ یہی تھا کہ نماز صحیح طریقے پر ادا کریں، یہ عمل صحیح نکلا تو باقی عمل بھی صحیح نکلیں گے، لیکن اگر نماز میں کوتاہی کرو گے تو باقی کام بھی یہی ہوگا۔ آج نمازیں ہم پڑھتے ہی نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ آپ کو اللہ نے یہاں مسجد میں بٹھایا ہوا ہے، مجھے بھی بٹھایا ہوا ہے، مجھے بھی چاہیے کہ میں اللہ کا شکر کروں، آپ کو بھی چاہیے کہ الحمدللہ ساری دنیا سے کاٹ کر ہمیں اللہ نے اپنے گھر پہ بٹھا دی، یہ بھی اس کا کرم، یا ہمارے کوئی اپنا کوئی وہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں یہاں بٹھایا ہوا ہے۔ لیکن بہرحال یہ ہمارے لیے باعث شرم تو ہے نا کہ ہمیں کلمہ تک صحیح نہ آئے، ہم کسی سے کیا دین کے نفاذ کا مطالبہ کریں گے؟ جب قرآن شریف پڑھنا نہ آئے تو اس سے کیا امید ہے کہ اس کو ترجمہ آتا ہوگا، کیا تفسیر آتی ہوگی، کیا دین آتا ہوگا؟ قرآن مجید نے ایسے لوگوں کو ذکر کیا ہے، یعلمون ظاہر الحیات الدنیا، یعنی دنیا میں بعض لوگ وہ ہیں جو ظاہر حیات دنیا کو خوب سمجھتے ہیں کہ 2 اور 2 4 کیسے بنیں گے، تجارت کو ترقی کیسے ہوگی، پیسے کیسے کمائے جاتے ہیں، نوٹ کیسے دنیا سے سر جمع کیے جاتے ہیں، یعلمون ظاہر الحیات الدنیا، خوب ظاہر حیات کو جانتے ہیں، لیکن وہم عن الآخرۃ هم غافلون، آخرت کے کاموں سے بالکل غافل ہیں، کچھ نہیں۔ تو میرے عزیزو، ہمارے دین نے نہ تو دنیا حاصل کرنے کو منع کیا ہے اور نہ دنیاوی تعلیم سے منع کیا ہے، البتہ اتنا ہے کہ دین کو تو نہ چھوڑو، دنیا کو تابع رکھو دین کے، اور تابع رکھتے ہوئے جتنی چاہے تعلیم حاصل کرو، کوئی ممانعت نہیں، اور جہاں تک بھی اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے ظاہری باطنی تو اس میں بھی کوئی شریعت نے منع نہیں کیا، بس شرط ایک ہی ہے کہ اللہ اور رسول کی غلامی اختیار کرتے ہوئے سارے کام کرو، مسلمان ہونے پر آنچ نہ آئے ہمارے،
دین اسلام پر آنچ نہ آئے. یہ نہ کہے کوئی کہ ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام لیکن آتا جاتا کچھ نہیں. اس لیے جو دین اللہ نے ہمیں آسانی سے عطا فرما دیا ہے، ہمارے بڑوں نے یہ دین بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا تھا. اس کو یوں سمجھ لیں کہ جیسے یہ پاکستان ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دے کر بنایا اور ہم اسی ملک میں پیدا ہوئے. ہم نے قربانی نہیں دی اس ملک کے لیے، لیکن ہمارے باپ دادا نے ملک چھوڑا، بنے ہوئے مکانات چھوڑ دیے، حویلیاں چھوڑ دی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کتنے ہزاروں لوگ اس کی خاطر کٹ مرے. عورتوں نے اپنی عزتیں گنوا دی، ہزاروں عورتیں کنووں میں چھلانگے لگا کر مر گئیں کہ تاکہ ان کی عصمت اور وہ محفوظ رہے. یہ سب قربانیاں دینے کے بعد اللہ نے یہ ملک ہمیں عطا فرمایا، اور ہم نے بھی اس لیے حاصل کیا تھا کہ اس میں دین اسلام نافذ کریں گے. لیکن افسوس کہ ہم نے اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے. یہاں جو کوئی کچھ نہیں تھا آج اللہ نے اسے بہت کچھ بنا دیا ہے. تو میرے عزیزوں، کیا اس کا حق نہیں ہے کہ ہم اللہ کا شکر بھی ادا کریں، اللہ کی نعمتوں کو جو ہے وہ کا استحضار بھی رکھیں، اور اس کے نتیجے میں اللہ کی اطاعت کریں، اس کے رسول کی اطاعت کریں؟ تو میرے عزیزوں، ہمیں اس طرف غور کرنا چاہیے. اللہ نے ہمیں آزاد ملک کا باسی بنایا ہے، باشندہ بنایا ہے، لیکن ہم خود اپنے ہاتھوں اس ملک کو یرغمال بناتے، دوسروں کے ہاتھوں میں ہم نے دے رکھا ہے. اگر ہم صرف ایک کی غلامی اختیار کر لیں اللہ رب العزت کی، سب کی غلامیوں سے نکل سکتے ہیں. اگر اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیں گے تو ساری دنیا ہمیں ڈرائے گی، اور صرف اللہ سے اگر ڈرنا شروع کر دیں پھر ہمیں کوئی نہیں ڈرا سکتا. آج ساری مصیبت یہ ہے کہ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، باقی سب سے ڈرتے ہیں. اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ اللہ سے ڈریں. جو آدمی اللہ سے ڈرتا وہ کسی سے نہیں ڈرتا. یہاں کی غم، یہاں کی خوشی، یہاں کی تکلیف اور راحت یہ چند لمحوں کی اور چند دنوں کی ہے. خدا نہ کرے اگر کوئی آدمی کسی کو مار بھی دے گا تو زیادہ مار ہی دے گا اور کیا کرے گا. لیکن اس کے بعد جو زندگی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے جو مقابلے پر جو جادوگر آئے تھے وہ کیا تھے؟ وہ یہی تو تھے. فرعون نے کہا تھا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کٹا دوں گا، تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ فقضی ما انت قاص، جو تجھ سے ہو سکے کر لے. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، جو تجھ سے ہو سکتا ہے تو کر لے. زیادہ زیادہ یہی کرے گا نا کہ مروا دے گا تو مروا دے، اس کے بعد تو ہماری. تو بات یہی ہے کہ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا اس کی قدر کریں، سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، خود بھی سیکھیں. 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھنے کی کوشش کریں. قرآن مجید کی تلاوت 1 رکوع 2 رکوع ہو سکے تو اس سے زیادہ، ورنہ کم از کم 1-2 رکوع تو روزانہ کر لیا کریں. تسبیحات صبح و شام کی کر لیں، نماز کو وقت پر پڑھنے کی کوشش کر لیں. اسی طریقے سے جو ہے وہ رزق حلال کی حتی الامکان کوشش کر لیں. انشاءاللہ اگر اس کی پابندی کر لیں گے تو بھی اللہ نے چاہا تو اللہ تعالی ہمیں محروم نہیں فرمائیں گے. اس نے محروم تو ہمیں اب بھی نہیں رکھا، لیکن بعض اوقات یہ چیز آزمائش کے طور پہ بھی ہوتی ہے کہ نافرمانیاں کر رہے ہیں پھر بھی مل رہا ہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ ڈور کھینچتے ہیں تو پھر کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملتی. تو اس سے پہلے کہ خدا نہ کرے ہماری ڈور کھینچی جائے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور رسول کی صحیح طور پر ان کے احکامات کی تعمیل کریں، تاکہ ہمارا شمار اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور فرمانبردار بندوں میں فرمائے، نافرمانوں میں نہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.